دھوکے باز عورت کی پہچان۔ نمبر 1، غیر مردوں سے باتیں کرے گی، باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی، ہر وقت اپنی پسند کی بات کرے گی اور پیسے کو ہی سب کچھ سمجھے گی۔ 4 چیزیں مرد کو طاقت دیتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ اپنوں کے ستائے ہوئے اور ڈسے ہوئے لوگ غیروں پہ اعتماد کمال کا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے علاوہ کسی کی اندھی تقلید کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مفسر محدث ہی کیوں نہ ہوں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ انسان کی جہالت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ وہ پتھروں یعنی جواہرات کو جمع کرتا ہے اور قیمتی اشیاء کو ضائع کر دیتا ہے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل نہ بھی دیں تو سایہ ضرور دیتے ہیں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تو انسان ہیں۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکی وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے ذرا چکھ لیا کیجیے۔ خوش ہونا چاہتے ہو تو تعریف سنیے، اور اگر بہتر سے بہترین ہونا چاہتے ہو تو تنقید سنیے۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ تمہاری ہر وہ جیت اصل میں ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ 3 چیزیں احتیاط سے اٹھانا چاہیے: قلم، قدم اور قسم۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیا کرو جو تمہاری جیت پر تالیاں نہیں مارتے۔ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، نہ جانے کب ہوا نکل جائے، کچھ پتہ نہیں۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ عورت وہ بند کلی ہے جو اپنے مرد کی ذرا سی چاہت اور توجہ پا کر کھلے گلاب کی مانند مہکنے لگتی ہے۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ کسی کے راز کی تلاش نہ کرو، اور اگر نظر آ جائے تو فاش نہ کرو۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔
بیوقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنوایا گیا۔ بادشاہ اس سے روزانہ چند ایک سوال پوچھتا اور بیوقوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا آخری وقت بیوقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا کہ آج تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ بیوقوف نے سوال کیا کہ آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک کے پاس۔ بیوقوف کا اگلا سوال، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بیوقوف نے پھر پوچھا، تو آپ نے وہاں اپنے آرام و قیام کا انتظام کیا ہوگا؟ بادشاہ اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا کہ نہیں۔ بیوقوف نے اپنے سر سے بیوقوفی کے تاج کو اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حقدار ہیں۔ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیں، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے خیالات سے نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں سے ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور پھر اٹھنا سیکھتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔